اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ظرفیشہ میم، فیروز فاطمہ، ہینا میم، انما فاطمہ، خدیجہ، نہال، آغا نہال، نکھت، آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم، شیشمہ میم، ساحل، آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جی جوہر، ارار، کہاں ہو؟ سر کیوں ڈالے ہو نیچے؟ جی جناب، اللہ کا کلاس میں کرم. جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھو. جی علی عباس، ہمارا درس کس بارے میں چل رہا تھا؟ وسیم افنان صاحب، بات ہمارا چل رہی تھی جی کن لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. 4 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کن لوگوں کو دوست بنانا نہیں چاہیے. ان میں سے پہلا شخص کون؟ کافر اور دین خدا کا مذاق اڑانے والا. تمہارا تو ہمارا اور ہمارے دین کا مذاق اڑانے والا. دوسرا کون لوگ تھے جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، ناصبی جو اہل بیت اور انبیاء کو برا بھلا کہتا ہے. تیسرے کون لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، بدعت. آپ لوگ بھی بولیں جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. چوتھے کون لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ فاجر فاجر جو گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا جی وغیرہ وغیرہ. 5ویں کون لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنا چاہیے؟ 5ویں وہ لوگ ہیں، دیکھیے یہاں پہ ہے، 5ویں وہ لوگ ہیں جن کا دین، اخلاق، کردار اور فہم و شعور زیادہ نہیں ہے. جن کا فہم و شعور زیادہ نہیں ہے بیوقوف ہیں. دین زیادہ نہیں ہے ان کا، اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار زیادہ اچھا نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق نہ ہو. دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے، دیکھیے پیچھے اور چوتھے نمبر میں کون تھے؟ فاسق. جی وہاں پہ فاسق چاہے کتنا بھی سمجھدار، ہوشیار، باسمجھ ہو، لیکن فاسق ہے دوستی مت کیجیے. 5ویں نمبر پہ کون لوگ؟ کتنا ہی وہ ہو، نیک ہو، کتنا ہی گناہ نہ کرتا ہو. جی کوئی گناہ نہیں کرتا، فاسق نہیں ہے، لیکن اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کا فہم و شعور زیادہ نہیں ہے، یعنی بیوقوف ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ 5ویں وہ لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جن کا دین، اخلاق، کردار اور فہم و شعور زیادہ نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق نہ ہو. جی جیسے جھوٹا کون ہے وہ لوگ؟ دیکھیے فاسق وہ ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جھوٹا، جیسے بے حیا. دیکھیے کنجوس کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہے ویسے ظاہری طور پر، لیکن احمق، بیوقوف یہ لوگ، اور بے وفا یہ سب بھی انہی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ینبغی للمسلم ان یجتنب مؤاخات ثلاثۃ. مسلمان کو چاہیے، اس کے لیے مناسب ہے، یہ بات مناسب ہے کہ ان یجتنب، کہ وہ بچے، مؤاخات ثلاثۃ، 3 لوگوں سے دوستی کرنے سے بچے. مؤاخات یعنی بھائی چارگی بنانے سے بچے. کن لوگوں سے؟ الماجن، بے حیا، والاحمق، بیوقوف، والکذاب، جھوٹا. ان 3 لوگوں سے دوستی کرنے سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو. ٹھیک ہے. ماجن یعنی بے حیا، الماجنا والاحمق والکذاب، احمق اور جھوٹا، ان 3 لوگوں سے دوستی کرنے سے بچنا چاہیے. امام محمد باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں 5ویں امام ہمارے؟ قال ابی علی بن الحسین، میرے والد جناب علی بن الحسین یعنی امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا. کون کہہ رہا ہے؟ 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جناب علی بن الحسین صاحب نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انظر خمسطن، 5 لوگوں کو دیکھو، فلا تصاحبہم، ان کے ساتھ مصاحبت نہ کرو، نہ دوستی کرو، ولا تحادثہم، اور نہ ان سے بات کرو، ولا ترافقہم، ان سے رفیق مت بنو، ان کے رفیق مت بنو. کیا فرمایا؟
ان کی صحبت سے بچو، ان سے بات نہ کرو، اور ولا ترافقہم، راستے میں ان کے ساتھ نہ چلو، ولا ترافقہم من طریق، طریق نہیں راستہ، راستے میں ان کے ساتھ بھی مت چلو، ساتھ میں ان کے نہ چلو، ہٹ کے چلو ان سے۔ فقلت یا ابی من ہم، میں نے کہا اے میرے والد، من ہم، کون ہے وہ 5 لوگ؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ابھی تک یہ بات؟ ظرفیشہ میم، اینا میم، انما، اب باقی سب لوگ کیا فرمایا ہوگا نحال کیا کہہ رہے ہیں 5ویں امام؟ کہ میرے والد یعنی چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے لال، انظر خمسطن، 5 لوگوں کو دیکھو، فلا تصاحبہم، ان سے مصاحبت نہ کرنا، صحبت نہ کرنا، ان کی صحبت سے بچنا، ولا تحادثہم، نہ ہی ان سے بات کرو، ولا ترافقہم من طریق، اور نہ ہی ان کے ساتھ راستے میں چلو۔ فقلت، تو میں نے کہا، 5ویں امام کہہ رہے ہیں، یا ابی من ہم، اے میرے والد بابا، وہ کون لوگ ہیں 5؟ وہ کون لوگ ہیں؟ عرفنیہم، ان کو مجھے پہچانوائیے، پہچان بتائیے۔ قال، تو چوتھے امام نے فرمایا ایاکا ومصاحبۃ الکذاب، جھوٹے کی مصاحبت سے بچو، جھوٹے کی صحبت سے بچو، فإنہ بمنزلۃ السراب، اس لیے کہ وہ سراب کی منزلت پر ہے، سراب کی طرح، شراب نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ شراب کو بھی سراب ہی کہتے ہیں۔ یہ سراب جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو سراب جانتا ہو؟ نہیں جی، ظرفیشہ میم، فیروز فاطمہ، ہنا میم، انما، خدیجہ، نہال، نکھت، روحی میم، کوئی ہے آپ میں سے؟ دودھ کسی جگہ ہوتی ہے۔ احسنت احسنت احسنت۔ جی، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو ریگستانی میں علاقے ہوتے ہیں، آپ ان میں کھڑی ہوں گی تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سامنے پانی ہے، سامنے پانی ہے، تالاب سا ہے، پانی ہے، آپ اس کے نزدیک جائیں گی وہ اور دور نظر آنے لگے گا کہ اب وہاں ہے، جتنا چلتے چلے جائیں گے وہاں کوئی پانی نہیں ہو، بس ایسا لگتا ہے ریت میں، جیسے خاص کر کے آج کل آپ جو اچھے کر کے ہائی وے بنے ہوئے ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، آپ ان پہ کھڑے ہو کے دور سے دیکھیں گے ایسا لگے گا پانی ہے، لگتا ہے کبھی ایسا؟ جی ہنا میم، ظرفیشہ میم، انما، کبھی لگا ہے ایسا؟ جی، کبھی روڈ پہ جو اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، ہائی وے، اس پہ کھڑے ہو کے دیکھیں دور کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے جیسے روڈ پہ پانی پڑا ہے، پانی ہے، وہاں جا کے دیکھیں گے کچھ نہیں، وہ پھر آگے نظر آنے لگے گا۔ تو ریگستان میں خاص کر کے منظر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، ریت میں، کہ آپ یہاں کھڑی ہیں تو سامنے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا پانی ہے وہاں پر، وہاں جائیں گی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، پانی، ریت ہے، پھر وہی پانی تھوڑا اور آگے نظر آنے لگے گا جبکہ وہ پانی نہیں ہے، لگتا ہے ایسا، تو اسے سراب کہتے ہیں، سراب۔ سراب کی خاص بات کیا ہے کہ آپ کو دکھاتا کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ کہ فإنہ، جھوٹے کی دوستی سے بچنا، اس لیے کہ وہ سراب کی طرح ہیں۔ کیوں؟ یقرب لک البعید، تمہیں دور کی چیز کو قریب دکھاتا ہے، ویبعد لک القریب، اور قریب کی چیز تمہیں دور دکھاتا ہے، دور کی دکھاتا ہے۔ دور کی چیز کو نزدیک، دوست ایسا ہی تو ہوتا ہے، جھوٹا جو ہوتا ہے جھوٹ بول بول کے کیا کرتا ہے، وہ دور کی چیزوں کو قریب کی دکھاتا ہے، قریب کی دور کر دکھائے گا۔ اور وہ مصاحبت الفاسق، پہلے لوگ ہو گئے جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کون؟ جھوٹا، کیونکہ وہ تمہیں جھوٹے جھوٹے سپنے دکھائے گا، کچھ سے کچھ، ایسا ہی ہوتا ہے جھوٹا۔ جی ہوں تو کر دیا کیجیے اللہ کے واسطے۔ وہ مصاحبت الفاسق، فاسق کی صحبت سے بچنا، فاسق یعنی گنہگار۔ کیوں بچے؟ فإنہ یبیعک بأکلۃ، وہ تمہیں ایک لقمے کے بدلے بیچ دے گا۔ جو گنہگار ہوتا ہے اس کی دوستی سے بچنا، اس کی صحبت سے بچنا، اس لیے کہ فإنہ یبیعک، وہ تمہیں بیچ دے گا بأکلۃ، ایک لقمے، او اقل من ذالک، یا اس سے بھی کم میں تمہیں بیچ دے گا۔ وہ اپنے گناہ کے چکر میں مجھے یہ مل جائے بس، وہ آپ کو بیچ دے گا، آپ کو بیچ دے گا۔ دو لوگ ہو گئے، کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ جھوٹا، فاسق، وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، بخیل کی صحبت سے بچنا،
کنجوس کی جھوٹے کنجوس اور بخیل کی صحبت سے بچنا. کیوں بچیں ایسے دوستوں سے؟ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے کیوں بچیں جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں؟ فَإِنَّهُ يَخْذُلَكَ فِي مَالِهِ وَأَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، یعنی وہ تمہیں سخت پریشانی اور مشکل میں بھی اپنا مال نہیں دے گا. آپ کتنی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کتنی ہی آپ پریشانی میں ہو، اگر آپ کا دوست وہ بخیل ہے، وہ آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تمہیں کچھ نہیں دے گا، تمہیں کچھ نہیں دے گا. احوج ما تکون الیہ، جب آپ محتاج ہوں گے اس چیز کے جو اس کے پاس ہے، یعنی مال و دولت کے. اگر آپ کو کبھی اس کے پاس سے کسی چیز کی ضرورت پڑے اور آپ ضرورت مند ہو جائیں تو وہ آپ کو نہیں دے گا. 3 لوگ ہو گئے، کون کون؟ جھوٹا، فاسق، بخیل، 3 ہو گئے. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْأَحْمَقِ، احمق کی صحبت سے بچنا، احمق اور بیوقوف کی دوستی اور ہم نشینی سے بچنا، پرہیز کرو. کیا کرے گا؟ کیوں احمق کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کا کوشش کرے گا. فَيَضُرُّكَ، وہ نقصان پہنچا بیٹھے گا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ نہیں معلوم آپ کی کوئی بات ہے، یہاں پر نہیں کہنی تھی آپ کی وہ بات، لیکن اسے لگے گا کہ یہاں پہ کہنے سے ان کی بات اچھی ہے اور یہ بات سے ان کا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ فائدہ پہنچانے کے چکر میں آپ کا نقصان کرا دے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ جی ہوتا ہے. جی. احمق کی دوستی سے بچیے. کیونکہ احمق آپ کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان پہنچا دے گا الٹا. لہٰذا ایسے سے دوستی نہ کرو کہ کب آپ کو نقصان پہنچا دے پتہ بھی نہیں لگے. 4 لوگ ہو گئے. 5ویں کون ہے جن سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے انسان سے دوستی مت کرنا جو قاطع رحم ہے، جو اپنے ماں باپ سے اچھے سے برتاؤ نہیں کرتا، جو اپنے بھائی سے نہیں بولتا، جو اپنے بہنوں سے تعلق نہیں رکھتا، جو اپنے تائے چچوں سے دوستی تعلق نہیں رکھتا، لڑائی جھگڑا کر کے رہتا ہے. ایسے انسان سے کبھی دوستی مت کر لینا. کیسے انسان سے؟ جو قطع رحم کرنے والا ہے، جو قطع رحم کرنے والا ہے. فلا شخص باپ سے نہیں بولتا، باپ کو برا بھلا کہہ کے ان سے الگ ہو گیا ہے، اس سے کبھی دوستی مت کر لینا. فلا شخص بھائیوں سے لڑ کے الگ ہو گیا، بھائیوں کو الگ کر دیا، اس سے کبھی دوستی مت کر لینا. فلا شخص بہنوں سے نہیں بولتا، بہنوں سے تعلق نہیں رکھتا، کبھی دوستی مت کر لینا ایسے انسان سے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ مولا کیا فرما رہے ہیں چوتھے امام؟ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي 3 مواضع، اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں کتاب خدا میں اس کو 3 مقامات پر ملعون پایا ہے، یعنی 3 جگہ پر اس پر لعنت کی گئی ہے قرآن مجید میں. کس پر؟ جو اپنے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ داروں سے تعلق قطع کرتا ہے. جی ہلو، جی آگے. سمجھ میں آیا کن لوگوں سے نہیں کرنی دوستی؟ جی ہاں. 5 لوگ. جی کون 5 لوگ؟ کون 5 لوگ؟ فاسق، بخیل، احمق اور قاطع رحم. سب سے پہلا جھوٹا، دوسرا فاسق، تیسرا بخیل، چوتھا احمق، 5واں قاطع رحم، قطع رحم کرنے والا. جی کہاوت، قطع رحم کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر رہنے والا. جی ایک مثال دی تھی ایک ہمارے سینئر سے مجلس میں، بہت اچھی بھی لگی، کہ بہت سے کہتے ہیں کہ میرا داماد اتنا اچھا ہے، میرا داماد اتنا اچھا ہے، اب میرا فلاں اتنا اچھا ہے. یہ مت دیکھو کہ داماد کتنا اچھا ہے، دیکھو ماں سے تعلق کتنے اچھے ہیں اس کے. جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا نا، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. جو اپنے ماں باپ بہن بھائی کا نہ ہو سکے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ایسے انسان کو کبھی اچھا مت کہہ دینا. اور وقت اگر تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا، اچھا ہے، تو وہ کسی لالچ یا کسی وجہ سے ہے، ورنہ جو اپنی ماں کا نہ ہو سکے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اس لیے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، 3 مقامات پر. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی پوری روایت؟
جی جی تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو قطع تعلق کرتا کہ رہتا ہو، قطع رحم کر کے بہنوں سے نہیں ملتا یا بھائیوں سے نہیں ملتا یا ماں باپ سے نہیں بولتا، ان کو ستاتا ہے، ایسے سے کبھی دوستی مت کر لینا۔ میرے والد بزرگوار امام زین، ابھی ترجمہ اس کا انہوں نے دے رکھا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ میرے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا، بیٹا 5 لوگوں کی صحبت سے بچو، ان سے بات نہ کرو اور کسی راستے میں ان کے ساتھ نہ چلو۔ میں نے کہا بابا وہ کون لوگ ہیں، مجھے ان کی پہچان بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 جھوٹے کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ سراب کی طرح ہیں، وہ تمہیں دور کی چیز کو نزدیک اور نزدیک کی چیز کو دور کی طرح دکھائے گا، 1۔ نمبر 2 فاسق کی صحبت اور ہم نشینی سے بچو، پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں 1 لقمے یا اس سے کم کے بدلے بیچ ڈالے گا، فاسق۔ بخیل کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ تمہاری سخت پریشانی اور مشکل میں بھی تمہیں اپنا مال نہیں دے گا، 3۔ چوتھے احمق کی صحبت و ہم نشینی سے پرہیز کرو بچو، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی فکر میں نقصان پہنچا دے گا، 4۔ نمبر 5 اسی طرح اس کی صحبت سے بھی بچو جو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ ختم کر لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اس پر 3 مقامات پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی جو 3 مقامات تھے جن میں قاطع رحم پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ آیتیں یہ ہیں۔ پہلی سورہ محمد کی 22ویں 23ویں آیت، سورہ رعد کی 25ویں، سورہ بقرہ کی 27ویں، چوتھے درس میں آپ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جی چلیں دیکھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 61 پہ، یہاں انہوں نے دے رکھی ہے، یہاں پہ دیکھیے یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 1 سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کیا ہے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ، ہوتا اگر تم پہ آ جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلق کرو۔ دوسری آیت یہاں ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے عہد و پیمان باندھنے کے بعد وعدہ توڑتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، وہ یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، اور وہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو زمین میں فساد برپا کرنے کے برابر قرار دیا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ جی اور ٹھیک ہے، یہ انہوں نے تو 3 مقامات پر لعنت کی ہے۔ اب آ جائیے درس پہ، 2 ٹھیک ہے۔ لہذا پھر یہ آیتیں ہیں، ملاحظہ کریے، چوتھا درس۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اربعۃ یذھبن ضیاء، 4 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، 4 چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ مودۃ تمنحها من لا وفاء له، وہ دوستی جو بے وفا کے ساتھ کی جائے۔ ان 4 چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، بس ایک گنا دی، ان 4 میں سے باقی ڈیش 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 چھوڑ دیا ہے، نقطے سے، باقی پوری حدیث ہے، اپنے مطلب کی بات اس میں سے لے لی ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو برباد ہو جاتی ہیں، ایک وہ دوستی جو بے وفا کے ساتھ کی جائے، لہذا بے وفا سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا تقارن ولا تواخ 4 4 لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، مقارنات یعنی نہ رہنا مل کے، ولا تواخ، اور نہ ہی ان سے دوستی کرنا، بھائی چارگی والے تعلقات بھی برقرار ان سے نہ رکھنا۔ کتنے لوگوں سے؟ 4 لوگوں سے، 4 لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور نہ ان سے ہی بھائیوں والے تعلقات اور دوستی نہ رکھنا۔ کون کون سے؟ الاحمق والبخیل والجبان والکذاب۔ سب سے پہلا احمق بیوقوف، بخیل کنجوس، جبان ڈرپوک بزدل، اور کذاب یعنی جھوٹا۔ کیوں؟ اما الاحمق بیوقوف یرید ان ينفعک، وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، فیضرک، نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اما البخیل کنجوس فانه یاخذ منک ولا یعطیک، بخیل کنجوس وہ تم سے لے تو لے گا
مگر ضرورت پڑنے پہ تمہیں کبھی دے گا نہیں جی. وہ امل جبان بزدل فإنه يهرب عنك وعن والديه وعن جی تم سے اور اپنے والدین سے فرار کر جاتا ہے جی. وہ امل کذاب جھوٹا فإنه يصدق ولا يصدق جی اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو اس کی کوئی بات سچ نہیں مانتا. جھوٹے کی کوئی سچ بات کو بھی سچ بول دیجئے. کم سے کم اتنا ہارڈ ورڈ تو نہیں ہے. نہیں مانتا. جی آگا جی جھوٹے کی دوستی سے بچنا کیوں؟ اگر جھوٹا سچ بھی بولتا ہے تب بھی اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا. لہٰذا ان لوگوں سے دوستی مت کرنا. تو نتیجہ کیا نکلا پچھلی 2-3 حدیثوں سے؟ احمق، بخیل، جھوٹا، فاسق اور اس میں ایک جبان آیا ہے بزدل. ان لوگوں سے دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. 4 لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ان سے برادرانہ بھائی چارگی والے تعلقات اور ہم نشینی کا رابطہ نہ رکھنا. احمق، کنجوس، بزدل اور کذاب. اس لیے کہ احمق تمہیں فائدہ پہنچانے کے خیال میں نقصان پہنچائے گا اور بخیل تم سے لے گا لیکن تمہیں کچھ دے گا نہیں، اور بزدل تم سے اپنے اور اپنے والدین سے فرار کر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے وقت پڑنے پہ، چھوڑ دیتا ہے. اور جھوٹا اگر سچ بھی بولتا ہے تب بھی اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا. یہ بتایا اس درس میں کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. ابھی بھی ملاک اور معیار کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کے ہی دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. اور دوست اب یہ مت سوچیے گا کہ جب اتنے سخت چیزیں ہیں، حالانکہ سخت نہیں ہے، ہم نے بنا دی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایسے تربیت کر لی ہے کہ ہمیں نارملی چیزیں جو ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں سخت لگنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی مت سوچنا کہ چلو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا کہ ہم دوست ہی نہیں بناتے. نہیں، آپ روایات سنیں گے کہ جس کا دوست نہیں، اور دوست کی کتنی اہمیت ہے. دوست ہونا چاہیے. خلاصہ قرآن و حدیث میں مومنین کو ایسے لوگوں کی دوستی اور ہم نشینی سے منع کیا گیا ہے جن کے عقائد، اخلاق و کردار، عمل برا اور خراب ہو، یا مومنین کے دین، اخلاق اور کردار میں ان کی وجہ سے کوئی کمزوری یا برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو. اگر ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی برائی سے ہمیں اثر پڑ سکتا ہے تو اس سے دوستی نہ کریں. یہ درس تمام ہو گیا. 3 اس میں سوال ہیں. ہر کسی سے کیوں دوستی نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ دوست کا انسان کی زندگی میں سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت اور تعلق ہوتا ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے ہر ایک سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، جس کے عقائد خراب اور برے ہوں اس کی ہم نشینی میں کیا خرابی ہے؟ کہ خراب لوگوں میں بیٹھنے والا خراب ہی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اور آگے نمبر 3، عقبہ ابن ابی معیط کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ پیچھے تھا نا جو میرا ماموں ہے لیکن عقائد خراب ہیں، کہا کہ پھر وہی جناب موسیٰ والا واقعہ اس میں تھا کہ بھائی برا ہے عقائد، اس سے ہم پہ بھی برا اثر پڑ سکتا ہے. لہذا جب اس پہ عذاب آئے گا تو ممکن ہے کہ ہم بھی اس عذاب میں گھر جائیں. باقی انشاءاللہ کل اس کو نشان لگا لیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی